Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 390, recorded by Mehendi Momin. Satgur Kahre Satgur Kahre Prem Bhagati Tor Devas Ane Antar Lagaye Sasayu Sase Maradhiye Kane Surat Na Jaye Re Bhai Kane Surat Na Jaye مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو زندہ رہو اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. 13واں باب سلوکے کے اس پاٹھ میں انسان کی عبادت اور خدا کے ساتھ سبند کے لیے کہتے ہیں کہ خدا کی محبت انسان کے دل میں رہتی ہے اور اندر اندر اس کی خوشی میں اس کے اثر میں انسان لگا رچا پچا رہتا ہے یہاں تلک کہ وہ آدمی اس کی خود کی جو سانس اساس کی بندگی ہے یعنی ہر سانس پہ خدا کو یاد کرتا ہے اس کے خود کے کان بھی سن نہیں سکتے یعنی وہ اتنی چھپا کے خدا کی یاد اور بندگی کرتا ہے کہ خود کے کان بھی سن نہیں سکتے. اس چیز کو چھپانے کے لیے خدا کی محبت کو اپنے انتر میں بسانے کے لیے بڑا زور دیا گیا ہے کہ خدا کا پریم اپنے من کے اندر بساؤ. دنیا کے اندر انسان کی یہ خواہش اور اچھا ہوتی ہے کہ اگر اس نے کوئی چیز کی پراپتی کی ہوئے دنیا کی یا دین کی کسی کے پاس پیسہ ہو گیا کسی کے پاس کوئی ستا مل گئی کسی کو خدا نے علم دیا کسی کو کوئی اور بڑائی دے دی تو وہ چیز لوگوں کو ظاہر کر کے خود کی بڑائی کرنا چاہتا ہے. اس سے انسان آہستہ آہستہ ابھیمانی بن جاتا ہے اور ابھیمان کرنے سے خدا ناراض ہوتا ہے. عبادت کے اندر بڑے بڑے دشمنوں میں ایک دشمن انسان کا ابھیمان ہے. جب انسان کو ابھیمان آ گیا کوئی چیز کا تو وہ گر جاتا ہے اور جو آدمی جتنا اپنے آپ کو ہلکا اور نیچا سمجھتا ہے خدا اس کو اتنا ہی اوپر اٹھاتا ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ عرض کی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ عبادت کے دو مکھیہ پائے ہیں. ایک تو یہ کہ خدا کے حضور میں عاجزی کی جائے رودن کیا جائے خدا کو بڑا سمجھ کے اور وہ بڑا ہے مگر اپنے آپ کو بالکل ہی ہلکا اور چھوٹا سمجھنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ خدا تعالیٰ کا شکرانہ کیا جائے عاجزی اور شکر گزاری یہ دو چیزیں ہر عبادت کا پایا ہے. کبھی یہ دو چیزیں نہیں تو انسان گر جاتا ہے اس کو مغروری آ جاتی ہے غصہ آ جاتا ہے لوبھ لالچ پیدا ہو جاتا ہے دنیا کے اندر. تو اس طرح انسان خود اپنے آپ کو گرا دیتا ہے. ایک اور گنان میں پیر کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کچھ مت سمجھو. جب تم اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھو گے یعنی تمہارے اندر کوئی پاور طاقت کی ایسی کوئی چیز نہیں تمہارے اندر حلیمی نرماش یہ چیزیں اگر پیدا ہو جائیں گی تو خدا تمہارے اوپر راضی ہو کے تم کو بخشش دے گا.
اور کہتے ہیں کہ تم مذہب کا جو ایسنس ہے، جو مغز ہے، اس چیز کو چکھو. اے جی مغز رے مومن مار گلا دوں بھائی، مغز رے مومن مار گلا دوں، اے ولادو تو گھنے رو ارادھو، اے ولادو تو گھنے رو ارادھو جی. اے جی نہیں کچھ ہوئے سو تو سروے کچھ تھائے سو بھائی، نہیں کچھ ہوئے سو تو سروے کچھ تھائے سو، اے وہ سروے کچھ شاہ جی نے بھاوے، اے وہ سروے کچھ شاہ جی نے بھاوے جی. نہیں کچھ ہوئے تو سروے کچھ تھائے سو. تمہارے اندر جو حلیمی پیدا ہو گئی، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، ہیچ سمجھنا، خدا کے واسطے ایک بہت بڑی عبادت ہے. یہ چیز عبادت ہے. اپنے آپ کو نیچا سمجھنا، اپنے آپ کو ہلکا سمجھنا، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، یہ خدا کی عبادت ہے. جو انسان مغروری کرتا ہے، ابھیمان کرتا ہے، اس میں کوئی طرح کی بڑائی پیدا ہوتی ہے تو خدا اس سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیز خدا کے سامنے ایک قسم کی دشمناوٹ ہوتی ہے. پیروں نے اس قسم کے ہزاروں پاٹ بنائے ہیں جس میں ہم کو یہ چیز جگہ جگہ ٹوکتے رہے کہ دیکھو مغرور نہیں بننا، تمہارے اندر ابھیمان نہیں آنا چاہیے، تم کبھی بھی اس قسم کی باتیں اپنے منہ سے مت نکالو کہ تمہارے اندر سے بڑائی پیدا ہو جاوے. کسی بھی چیز کی بڑائی، چاہے دنیا کی بات ہوئے چاہے دین کی بات ہوئے، ہمیشہ خدا تعالیٰ کو بیچ میں رکھ کے بات کرو. کبھی کہنا ہوئے کہ بھی خدا نے مجھے 2 پیسے دیے ہیں، جو کہ لوگ اس طرح نہیں کہتے کہ میں بہت پیسے والا ہوں، مگر وہ شو کرتے ہیں، اس طرح سے شو کرتے ہیں کہ ان کے بات میں یا ان کے ہلن چلن میں بڑائی اور فخر پیدا ہو جاتا ہے. صرف پیسے کی بات نہیں، علم والا ہوئے، عقل والا ہوئے، کوئی ستا والا ہوئے، عہدے والا ہوئے، کوئی خوبصورت ہوئے، کسی کو اور کوئی چیز بخشی ہوئے خدا تعالیٰ نے، عبادت میں بھی اسی طرح کی بات ہے کہ یہ چیز بن جاتی ہے. بعض دفعہ لوگ اپنی چیز کو جو چھپاتے ہیں تو خدا اس کو بخشش دیتا ہے، لیکن کبھی وہ ظاہر کرتے ہیں تو پھر خدا ان کو مارتا ہے، پیٹتا ہے. مشنری کاراروڑا آپ نے سنا ہے بہت سی وعظوں کے اندر. کاراروڑا مشنری ان کو گزر گئے ہوئے لگ بھگ 40-50 برس، 50 تو نہیں ہوئے لیکن 40-45 برس ہوئے ہیں. بہت عبادت والے شخص تھے، بہت عبادت والے، اور عبادت کی وجہ سے انسان کو جو کچھ بھی خدا دیتا ہے اس طاقت یا سطح میں سے ان کو چیزیں خدا کی طرف سے ملی تھی. خدا تعالیٰ نے ہر چیز اپنے ہاتھ میں اس لیے رکھی کہ انسان سچ پوچھو ہمیشہ کمزور ہی ثابت ہوتا ہے. انسان موت تلک بھول کر سکتا ہے اور اس سے بھول ہو جاتی ہے، چاہے وہ کتنا بڑا انسان بن جائے. عزازیل کا داخلہ ہمارے سامنے ہے کہ عزازیل فرشتہ اتنی بڑی عبادت کرنے پر بھی ایسا بڑا عابد بنا کہ فرشتوں کا سردار بنا، پھر بھی اس کو مغروری آ گئی اور تکبر نے اس کو مار ڈالا.
ابا واستکبر وکان من الکافرین. خدا کہا کہ عزازیل نے تکبر کیا اور اس کارن وہ کافروں میں سے بن گیا، کافر ہو گیا. کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو خدا کا سامنا کرے اس کو کافر کہتے ہیں. بھلے وہ خدا کو مانتا بھی ہوئے لیکن سامنا کرنے سے پھر خدا کی بڑائی اور ستا کو قبول نہیں کرتا. ہمارے گنانوں کے اندر بھی عزازیل کے بہت سے دلیلیں پڑی ہیں. کاراروڑا مشنری ایک دن تھانہ جماعت میں واز کرنے گئے. بامبے سے تھانہ 24-25 میل ہے. اس وقت تھانہ میں جماعت اتنی بہت نہیں تھی، آسرے 300-350 کی جماعت تھی. ابھی تو 1000 آدمی ہے. واز کرنے گئے، رات کو واز کی مجلس بھی بنائی اور بمبے واپس آنے کے لیے ان کو کوئی ٹرین نہیں ملی. الیکٹرک ٹرین چلتی ہے. پروڑیے صبح واز کر کے ناشتہ کر کے ٹرین میں بیٹھ گئے. ٹرین بامبے کی طرف آتی تھی، یعنی صبح کی ٹرین تھی 7:30 بجے کی. ایک دم بھری ہوئی تھی کیونکہ لوگ اپنے اپنے کام کے اوپر جا رہے تھے. ٹرین میں رش بہت تھا. کاراروڑا مشنری ایک چھاپا خرید کے ٹرین کے ایک ڈبے میں بیٹھ گئے. ٹرین نکلی. آدھے گھنٹے کے بعد دادر کا اسٹیشن آتا ہے. وہاں تو اسٹیشن ہر 5-5 منٹ 3-3 منٹ پہ اسٹیشن آئے. دادر کا اسٹیشن آیا. یہ بات ہے آسرے 25 کی اور 1925-26 کے آسرے میں ہندوستان کے اندر 2 موومنٹ پولیٹیکل موومنٹ چالو تھیں اور ان پولیٹیکل موومنٹ کے اندر دھرم بیچ میں آ کے تو انوالو ہو گیا. مسلمانوں نے ایک موومنٹ چالو کی جس کا نام تھا خلافت موومنٹ اور اس کے سامنے آریہ سماج نے ایک شدھی موومنٹ چالو کی. مسلمانوں نے جب یہ شروع کیا تو ادھر ہندوؤں نے یہ بھی شروع کر دیا. تو خلافت موومنٹ بھی زور کے اوپر تھی اور یہاں یہ شدھی موومنٹ آریہ سماج کی چلائی ہوئی یہ بھی زور پر تھی. اچھا ہندو مسلمان کا آپس میں کلیش تھا. مسلمانوں کے اندر لیڈروں میں اس زمانے میں سب سے بڑا نام حضرت مولانا سلطان محمد شاہ کا آتا تھا. مولا نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنوائی تھی. مولا نے مسلم لیگ کی استھاپنا بھی کی ہوئی تھی. خلافت کمیٹی والوں کو بھی مولا کی طرف سے تھوڑی بہت مدد ملتی تھی. اور کوئی بھی چھاپا اٹھاؤ ہر روز آغا خان کا نام اس میں ہوئے. ایک آریہ سماجی پنڈت جس ڈبے کے اندر جس کمپارٹمنٹ میں مشنری کاراروڑا بیٹھے تھے اس کے اندر آ گیا اور جب ٹرین نکلی، ٹرین کتنا ٹھہرے؟ آدھا منٹ ٹرین ٹھہرے. جیسے ہی ٹرین نکلی تو اس نے زور سے ایک لیکچر دینا شروع کر دیا اور لیکچر کے اندر مولانا سلطان محمد شاہ کا نام لے کر اس نے کچھ گالیاں دینی شروع کی. امام کا نام آوے اسماعیلی کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور امام کو گالیاں دے یہ کوئی اسماعیلی سہن نہیں کر سکے. کاراروڑا مشنری نے چھاپا رکھ دیا. چشمہ اتار کے اس کو کہا پنڈت جی ٹھہرو، آپ کو جو کچھ بولنا ہے آپ بھلے بولو لیکن کسی ویکتی کا نام لے کر کسی کو کرٹیسائز نہیں کرو. جوش میں آ کے کہتا ہے تم آغا خانی لگتے ہو. اس نے کہا ہاں میں آغا خانی ہوں. اور بھی جوش میں آ گیا، خود بولنے لگا. کاراروڑا کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں پھر آپ کو کہتا ہوں پنڈت جی کہ آپ کسی کو کرٹیسائز کرو، آغا خان صاحب کا نام لے کے آپ ایسا کرو، یہ ٹھیک نہیں. آپ کو جو کہنا ہے کہو. آدمی کے دماغ کے اوپر، مغز کے اوپر جب بھی کوئی بھوت سوار ہوتا ہے تو پھر وہ کسی آدمی کی بات سنتا نہیں، کسی کی صلاح نہیں سنتا.
2-3 दफा उसको टोका, आखिर फिर कारारूड़ा ने, चश्मा तो निकाला हुआ था, उसकी तरफ आंखें करके ऐसा कुछ उसको कर दिया, यहां भाईखला का स्टेशन आया और वो पंडित गिर पड़ा। लोग तो बहुत से उठे थे भाईखला स्टेशन पे उतरने के लिए। कारारूड़ा मिशनरी ने भी छापा बगल में मारा, चश्मा केस में रख के खीसे में डाल के नीचे उतर आया। बाहर निकल के एक मोमना इस्माइली था, उसकी घोड़ा गाड़ी खड़ी थी, पूछा उसको, मोमनो आई है? कि हाँ मिशनरी साहब। चलो बैठो, चलो कानी मोले। वो पंडित गिर पड़ा और गिर पड़ के उसने शोर मचाया कि मुझे दुखता है, मुझे दर्द होता है। तो लोग ये समझे कि गिरने के कारण से चोट लगी, उठा के उसको प्लेटफॉर्म पे रख दिया। वहां वो तड़पने लगा। कुछ लोग इकट्ठे हुए तो उसने इशारा किया कि वो आदमी जो जाता है उसने मुझे कुछ कर दिया है। कानी मोहल्ले के अंदर इसकी गाड़ी पहुंची तो और पीछे पीछे उसकी पंडित की गाड़ी आई, उसको भी घोड़ा गाड़ी में डाल के लेके आए। यहां जब उतरा तो रिक्रेशन क्लब के नीचे, कानी मोहल्ले की जमात खाने के नीचे वहां बैठा था। आके पांवों में गिरा कि मैं तुमको आगा खान का वास्ता देता हूं, मेरे को माफ कर दो। तड़पता था, यानी अभी उसका दम निकल जाएगा, इस तरह से। कानी मोहल्ले में सब इस्माइली रहते हैं, बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, एक बहुत बड़ा तमाशा बन गया। मिशनरी ने उसके सिर पे हाथ रखा, वो ठीक हो गया। उसके साथ बैठ के बहुत सी बातें की। उसके साथ आए हुए और भी जो लोग थे उन्होंने भी बहुत हाथ पांव जोड़े। चलो मामला खलास हुआ, चला गया। इस बात की चर्चा अपनी जमात में हुई, बहुत चर्चा हुई। यहां तक चर्चा हुई कि 2-4 रोज के अंदर ये बात मौला के कान पर पहुंची। हजरत मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने हसनाबाद में एक आम मेहमानी में साहब ने पूछा, कारारूड़ा, मैंने कुछ बात सुनी है तुम्हारी। खुदावंद, कौन सी बात? ये तुम थाना गए थे और ट्रेन में क्या बात बनी उसकी, वो आर्या समाजी के साथ? हाँ खुदावंद, आपको गालियां देता था। फिर तुमने क्या किया? खुदावंद, मुझको गुस्सा आया। फिर तुमने क्या किया? खुदावंद, आपको पता है। साहब फरमाया, कारारूड़ा, तुमको इबादत में से जो सिद्धि मिली है, ताकत मिली है मौजज़ा करने की, कि कोई भी शक्ति रूहानी मिली, वो इसलिए मिली कि तुम किसी का पेट में दर्द कर दो या किसी के सिर में दर्द कर दो, इसके लिए मिली। लोगों को बताने के लिए, शो करने के लिए। सफर में ऐसा तो जादूगर भी करते हैं, मैजिशियन है, जादू करने वाले, वो भी ऐसा कर सकते हैं। तुमने कौन सी बड़ाई की? खबरदार, अगर तुमने इस किस्म की बातें या मौजज़े वगैरह शुरू कर दी है, मैं तुम्हारी पावर छीन लूंगा। पांव पड़ा, खुदावंद मेरी भूल हो गई। आपको गालियां देता था, मैं सहन न कर सका। तो फरमाया, मुझको गालियां देने वाले तो बहुत है, हर जमाने में होते हैं, उसको तुम और रीत से समझाओ। शरीर की ताकत कभी इस्तेमाल करनी पड़े, कभी ऐसा मौका आवे तो और बात है, लेकिन रूहानी ताकत नहीं, रूहानी ताकत नहीं। ये जो तुमको रूहानी ताकत मिली, या कोई भी आदमी इबादत करे उसको सिद्धि मिलती है, वो तुम इस तरह लगाओ कि या मौला फलाना आदमी बेईमान है, तू उसको ईमान वाला बना दे। जमात में कोई मन दुख और झगड़ा होवे, अपनी शक्ति उसमें लगाओ कि सलाह और मोहब्बत पैदा होवे।
नेक कामों में, अच्छे कामों के अंदर तुम अपनी शक्ति का उपयोग करो। जो भटके हुए हैं, नीचे पड़े हुए रूहानी हिसाब से, उनको तुम उठा के लाइन दोरी दो, गाइड करो, रास्ते पे लगाओ, इबादत सिखाओ, नेकियां सिखाओ, उनको बदियों बुराइयों से बचाओ। इस तरह तुम इस चीज का उपयोग करो, लेकिन इस तरह जाहिर में मौजज़े करके नहीं। उसके बाद उसने इन चीजों को बंद कर दिया। इसके पहले भी एक दफा उसने ऐसा किया था। मैं छोटा था, अपने बाप के साथ गया कारारूड़ा को देखने के लिए। उसके पेट का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन हुआ था अपेंडिसाइटिस का, और उस जमाने के अंदर अपेंडिसाइटिस का बहुत ऑपरेशन डेंजरस था। 90% आदमी मर जाते थे। आज तो वो बहुत मामूली ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर जब उसको एनेस्थेसिया देने लगा, बेहोश होने की, बेसुध होने की दवा जो होती है, वो जमाने में क्लोरोफॉर्म यूज करते थे ज्यादा। तो डॉक्टर को कहता है मुझे क्लोरोफॉर्म मत दे। उसने कहा क्यों, नहीं तो मर जाएगा। उसने बोला मैं तुझे बोलता हूं मुझे क्लोरोफॉर्म मत दो। पौना घंटा तक ऑपरेशन चला और वो देखता रहा और उसने क्लोरोफॉर्म नहीं ली। डॉक्टरों को बहुत अजायबी लगी। इस किस्म की बातें कारारूड़ा मिशनरी करते थे, लेकिन जब ये छेली बात हुई, इमाम ने उसको बहुत सख्त दमदाटी दी और उसके बाद उसने कभी ऐसा नहीं किया। इंसान इबादत करता है, उसको शक्ति मिलती है, लेकिन अपने मुंह से कभी भी या अपने हिलचाल में से जाहिर नहीं करना चाहिए, इरादा पूर्वक नहीं। मगर जिस आदमी ने इतर लगाया है उसको बोलने की जरूरत नहीं कि मैंने इतर लगाया है। लोगों को बात आ जाती है कि भाई इसने परफ्यूम लगाई है। इबादत वाला आदमी, करने वाला आदमी, वो लोगों के लिए नेकियां करता है। मैंने आपको ये बात इसलिए बताई कि इंसान को कोई भी चीज जब खुदा देता है, दौलत देवे, इल्म देवे, खूबसूरती देवे, बड़ाई देवे, उसमें मगरूरी पैदा होती है, फखर आ जाता है। ये चीज खुदा की प्रेम में दुश्मनावट पैदा करती है। इस तरह से खुदा से प्रेम करो, ऐसी खुदा से लौ लगाओ, संबंध जोड़ो कि तुम्हारे खुद के कान भी सुने नहीं। मतलब ये कि किसी को पता मत लगाओ। अंतकरण में प्रेम करो खुदा से, अंतर में मोहब्बत रखो और इस तरह से खुदा का नाम याद करो। एक जगह पीर मुर्शिद फरमाया, सतगुर कह रहे नाम लिया अति घना, अने प्रेम पीड़ा ना लाए। खुदा का बहुत नाम लिया मगर दिल के अंदर प्रेम की पीड़ा उठी नहीं। मतलब ये कि नाम मुंह से लिया, जीभ से, दिल में प्रेम नहीं। प्रेम बगैर की खुदा की याद की। ए तो धूड़ी ऊपर लिपना जम फूटा मांदल बजाए रे भाई, फूटा मांदल बजाए। पानी से साफ करके फिर प्लास्टर लगाते हैं, वो टिकता है, लेकिन धूड़ के ऊपर प्लास्टर नहीं टिकता। ऐसा ही एक ढोल होवे, ढोलक, वो भी फट गया है, फटा हुआ ढोल बजता नहीं। उस आदमी का ऐसा हाल है कि जिस आदमी के दिल के अंदर प्रेम नहीं और मुंह से खुदा की याद करता है, मुर्शिद कहते हैं कि वो धूड़ के ऊपर प्लास्टर लगाता है। अंतर की चीज असल चीज है। इंसान सीरियस होवे, यानी गंभीर होवे और सिंसियर होवे, उसका मतलब है कि इंसान के दिल के अंदर
اخلاص ہوئے، سچائی ہوئے، وہ آدمی جو خدا کی عبادت کرے، جو کسی کو پتہ نہ لگے اور اپنی عبادت کو جتنا چھپاوے، اسی طرح سے سخاوت کو چھپاوے، اپنی نیکیوں کو چھپاوے، اندر اندر مدد کرے، سخاوت کرے، عبادت کرے، چھپ کے کہ جب آدمی کو کوئی دوسرا آدمی نہ دیکھتا ہوئے، اپنے محبوب کو اس طرح سے یاد کرے کہ جیسے انتر کے اندر خدا بسا ہے۔ پریم، خدا کی محبت 24 گھنٹے انسان کے ساتھ چلتی اور رہتی ہے، اور اس طرح انسان کو اندر سے اتنی خوشی دیتی ہے، انسان انتر کے اندر اتنا آباد رہتا ہے کہ ظاہر کے دکھ، ظاہر کی مصیبتیں، ظاہر کی غریبی اس کے من کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی۔ امام نے اس قسم کے فرمان ہمارے سامنے کیے ہیں کہ اگر تم مغروری کرو گے، حضرت مولانا سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے، عبادت میں اگر تم مغروری کرو گے، ساتھ میں آسمان پر ہوگے، وہاں سے گرو گے، ساتھ میں جہنم میں چلے جاؤ گے۔ جہنم یعنی دوزخ، ہیل۔ خاص کر کے عبادت کے لیے مغروری بہت ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ اپنی عبادت کا ذکر نہیں کرنا، اور خصوصاً کر کے کہ ہم کو کوئی چیز کی پراپتی ہوئے۔ اب جس طرح سے آج ایک فرمان پڑھا گیا نیروبی کا، وہ فرمان میں صاحب نے اپنا غصہ ظاہر کیا ہے، اپنی ناراضگی ظاہر کی ہے، مگر کیا بناؤ بنا اس فرمان کے سننے سے جنہوں نے اس چیز کو دیکھا نہیں، پتا نہیں۔ نیروبی کا یہ بناؤ مولانا حضر امام کی جب کورونیشن ہوتی تھی امامت کی، اس وقت یہ بناؤ بنا۔ پہلے دن کا فرمان یہ ہے کہ تم کو آخری دنیا کے پر قوم والے آدمیوں کے اوپر چھاپ ڈالنی ہے کہ تم کتنے ڈسپلن والے ہو۔ دوسرے دن کا فرمان کہ جو کچھ بھی تم نے میرا فرمان سننے کے پیچھے بھی جو گئی کال جو کیا ہے، مجھ کو یہ سن کے ایک مس انڈرسٹینڈنگ کے کارن سے مجھے بہت ناراضگی ہوئی۔ اب فرمان سننے والوں کو یہ معلوم نہیں کہ بھئی صاحب کون سی بات پہ ناراض ہوا، پتا نہیں۔ تو اس طرح یہ جو ناراضگی ہے، اس ناراضگی کا کارن نیروبی جماعت کے اندر امک بڑے لوگوں میں آپس میں تھوڑا جھگڑا ہو گیا تھا۔ مجھے وہ ظاہر کرنے کی بات نہیں، مگر میں آپ کو جو بات کہنی چاہتا ہوں کہ اس طرح بہت سی قرآن شریف کی آیتیں اور امام کے فرمانوں میں ایسے فرمان ہوتے ہیں کہ یہ فرمان کاہے کو ہوا، اس کی بیک گراؤنڈ کا لوگوں کو پتا نہیں ہوتا۔ ایک سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے مولا کا کہ میں کسی کے سپنے میں نہیں آتا، لیکن میں آتا ہوں اگر کسی کے سپنے میں تو وہ کسی کو بولتا نہیں۔ اوپر صاحب نے کہا میں کسی کے سپنے میں نہیں آتا، پھر نیچے کہتے ہیں کہ اگر میں آتا ہوں تو وہ بولتا نہیں، یعنی یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ مولا سپنے میں آتے ہیں۔ لیکن اس فرمان کو سمجھانے کے لیے اس کی بیک گراؤنڈ پتہ لگانا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ قرآن کی کون سی آیت کیوں اتری؟ جیسے کہ ہماری دعا کے اندر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ جو آیت ہے یہ آیت خم غدیر کی ہے۔ تو اس طرح سے بات یہ بنی تھی کہ ایک بھگت 9 ساڑھے 9 بجے لوگوں کے گھروں میں جاوے۔ عورتیں بھولی ہوتی ہیں، عورت کا دل مذہب کی طرف زیادہ ہوتا ہے مرد سے، اولاد ہونے کے کارن سے عورت کا دل کمزور بھی ہوتا ہے اپنی اولاد کے کارن سے، اور یا اپنے گھر وغیرہ کے کارن سے۔ عورتوں کے اندر سپرسٹیشن جیسی وہم جیسی چیزیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ بھگت صاحب کی عمر بڑی تھی، کام کاج کچھ کرتا نہیں تھا،
تو بس وہ 9 بجے گھروں میں جاوے، کسی بھائی کے گھر میں، اس کو معلوم ہے کہ مرد آدمی کوئی نہیں ہوئے گا، بچے بھی اسکول میں چلے جاتے ہیں، اور یہ ٹائم جو ہوتا ہے صبح کو 8:30-9 بجے سے لے کے 12-1 بجے تک عورتیں اپنے گھر میں کام کاج میں لگی ہوتی ہیں۔ مشہور آدمی تھا، اچو بھگت صاحب اچو، بٹھاوے اس کو، کیا ناشتہ ملے، پھر وہ بیٹھ کے اپنی بڑائی لگا رہے، بھائی گئی کل رات کو مولا میرے سپنے میں آئے تھے اور مجھے بولے کہ شیرین بھائی کو بولنا تمہارے اوپر کوئی آفت آنے والی ہے، عورت بیچاری ڈر جاوے۔ تو بھگت صاحب آنے کرو تھینو، نہیں میرے کو مولا نے بولا ہے کہ تم فکر مت کرو، ایک کالا ککڑا لے کے اس کو تم حلال کر کے غریبوں کو دے دو۔ ابھی عورت کا ککڑا خریدنے جاوے انڈیا پاکستان کے اندر، عورتیں بیچاری باہر نہیں نکلتی، بہت کم نکلیں، تو ککڑا خریدنے کے لیے بھگت صاحب کو پیسے دے رہے، یہ 2 روپے۔ چلو بھگت صاحب کے 2 دن نکل جاتے ہیں اس سے، اس نے یہ دھندا بنا رکھا تھا۔ ایسا بارہ فرتی بمبے کے اندر جماعت بھی بہت بڑی پھرتا ہوئے، کئی برسوں تک یہ سلسلہ چلا۔ سبزلی مشنری کو ایک دفعہ یہ چیز پتہ لگی اور بھگت صاحب کا بھیٹنا ہوا۔ ادھر ادھر کی باتوں میں سے کبھی یہ بات بھی چلی، مولا نے یہ تب فرمان کیا کہ میں کسی کے سپنے میں نہیں آتا، یعنی سپنے میں نہیں آتا لیکن میں آتا ہوں، تو وہ کہتا نہیں ہے۔ اس کا عرض یہ ہے کہ جو آدمی ایسا بولے کہ صاحب میرے سپنے میں آیا، سمجھنا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس قسم کی باتیں ہم کو پبلک میں لوگوں کے ساتھ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں، یہ کہنے کی ضرورت کیا، یہ بڑائی ہے۔ اور ہمیشہ وہ لوگ کہ جو نیچے پڑے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اونچا اٹھانا چاہتے ہیں، اونچا اٹھانا چاہتے ہیں، اپنے انتکرن کو، اپنے من کو صاف کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی بھی طرح کی کسی بھی حساب سے مغروری نہ ہو جائے، لیکن پھر بھی انسان ہے، بھول ہو جاتی ہے، اور ہم کو امام کے پاس ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا مولا مجھ کو میری بھول کا پتہ دے، کوئی مغروری ہو گئی، کوئی بڑائی بن گئی اور اپنے کو بعد میں پتہ لگا، تو انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے کہ پھر دوسری دفعہ میرے ہاتھ سے یہ بھول، یہ غلطی نہ ہو جائے۔ انسان کو اس طرح سے نرماس اور حلیمی سے، نمنی نے کھمانی اے وراث ہنسی ملانا، نمنی اور کھمنی یعنی آپ نم جاؤ اور دوسرے آدمی کی بدی برائی کو کھم لو۔ یہ 2 اونچی کوالٹیاں ہیں بیت الخیال کی بندگی کرنے والوں کے لیے، اور بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی۔ اس قسم کے واقعات اتنے ہیں کہ خود انسان کے جیون میں ایسے بناؤ بن جاتے ہیں۔ سہنشیلتا جتنی بھی رکھی جائے گی اتنا انسان اونچا اٹھے گا، خدا اس کو برکت دے گا، خدا اس کو بخشیش دے گا۔ اتنا بہت وقت نہیں کہ میں آپ کو کوئی لمبا ایسا کوئی داخلہ بتاؤں، لیکن صرف ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں۔ کاٹیا واڑ کی ایک جماعت کا ایک آدمی، بہت بڑی عمر ہو گئی۔ ادھر تو پہلے یہ سسٹم تھا نا کاٹیا واڑ کے اندر کہ مکھی جو بیٹھے مکھی کامڑیا، تو پھر لائف تلک وہ مکھی کامڑیا ہوئے، وہ خدا نخواستہ گزر جاوے
تو پھر نوا مکھی کامڑیا بنے. اب یہ سسٹم وہاں بھی بدل گئی, وہاں بھی ہر 2 برس کے بعد مکھی کامڑیا بدل جاتے ہیں. تو مکھی بہت بوڑھا ہو گیا. مولا کو کہا خداوند میں ابھی بہت بوڑھا ہو گیا ہوں, 80 برس کے اوپر کی عمر تھی, اور خداوند ابھی آپ میرے کو معاف کرو, مجھ کو چھوڑ دو, کوئی اور جوان آدمی کو رکھو. سلطان محمد شاہ فرمایا کہ دیکھو مومن کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. یعنی انسان کا جو ایمان, انسان کی دگت, حضرت امام کا پریم, جماعت کی سیوا, انسان کے اندر یہ جو وستو ہے وہ کبھی بڈھی نہیں ہوتی. بوڑھا تو شریر ہوتا ہے, مومن بوڑھا نہیں ہوتا. مومن یعنی اس کا شوق, حضرت امام کا پریم, جماعت کی سیوا کرنے کی دگت, وہ کبھی بڈھی نہیں ہوتی. تو اصل بات یہ تھی کہ جماعت میں تھوڑا سا جھگڑا تھا, تو اس نے کہا کہ خداوند تیرے کو روشن ہے کہ یہ بات ہے. مولانا سلطان محمد شاہ نے ایسا ہاتھ اشارہ کیا. مکھی حسن لال جی دیوراج کھڑے تھے, بامبے کے درخانے جماعت کے مکھی صاحب. اس کو کہتے ہیں مکھی, دیکھو ہمارے چیف مکھی, درخانے کے مکھی کو دیکھو. اس کو چھری ماری, پھر بھی اس نے ایسا نہیں کہا کہ خداوند مجھ کو تیری سیوا نہیں کرنی. مکھی حسن لال جی دیوراج کو ایک آدمی نے چھری ماری, مکھی صاحب گر پڑے, ہاسپٹل میں لے گئے, وہ آدمی بھی پکڑا گیا. 3-4 دن بے سود رہے. مولا کو تار کیا گیا لندن. اس زمانے میں مولا وہاں لندن میں تھے. حضرت امام نے ادھر سے تعلیقہ بھیجا کہ میں دعا کرتا ہوں میرا مکھی سلامت رہے. مکھی صاحب اچھے ہو گئے. 24-25 دن کے بعد ہاسپٹل سے نکلے تو انہوں نے پہلے یہ پوچھا کہ جس نے چھری ماری اس کا حال کیا ہے. ان کا لڑکا تھا مہدی بھائی, وہ بھی بعد میں مکھی بنا. تو اس نے باپ کو کہا کہ وہ جیل میں ہے. ہاسپٹل سے نکل کے مکھی حسن لال جی دیوراج نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اپنے خون کرنے والے کو, خون ہوا نہیں مگر کر تو دیا, پیسہ بھی خرچا, اپنے کھیسے میں سے وکیل کے پیسے دیے اور اس کو چھڑایا. ایسی سٹیٹمنٹ کی اس نے, مکھی صاحب نے, کہ اس کو چھڑایا, کورٹ تک جانے کی ضرورت نہ پڑی. پولیس نے بھی دیکھا کہ یہ کیس اتنا سٹرانگ نہیں, ایسی خراب وٹنس اور ایسی سٹیٹمنٹ بنا دی انہوں نے کہ اس کو جیل سے نکلوایا, پیسہ خرچ کر کے اپنے خون کرنے والے کو. انسان مذہب کے اندر جب تلک کہ کوئی ایسی چیز کا بھوگ نہیں دے, چیز یعنی خالی پیسہ نہیں, چیز وستو کو کہتے ہیں, کوئی وستو پیسہ نہیں, لیکن صاحب حضرت امام ہم کو یہ بولتا ہے کہ تم اپنا سوبھاؤ, اپنے عمل اعمال کو ایسا قابو کرو کہ تم اپنے من کے اندر بدیوں برائیوں کا, خاص طور پہ کام, کرودھ, لوبھ, موہ, من, اس کا بھوگ دو تو عبادت میں اونچے اٹھو گے. انشاءاللہ مولا سب کی نیک امیدیں پوری کرے, ایمان کی سلامتی دے, حقیقتی سمجھ دے, فرمان بردار مومن بناوے, 10 شکریت نیک اعمال میں پورا کرے. مولا باپا اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے, زہر باطن دیدار نصیب کرے.